السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ دعا مانگیے۔ دوسری دعا بھی، آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جھگڑے کے بارے میں۔ الخصم، الخصم کا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا۔ اصل میں جھگڑا کرنے کے لیے لفظ آتا ہے خصومت، اور خصم کہتے ہیں جھگڑا کرنے والے کو، مد مقابل کو۔ قال اللہ تعالی اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے، یعنی غور نہیں کرتا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ صریح جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا۔ یعنی انسان اپنی اصل اور اپنی حقیقت کو دیکھے کہ وہ کیا چیز تھا، انسان کا آغاز کس چیز سے ہوا، اور وہ چیز نیکڈ آئی سے نظر بھی نہیں آتی، اتنی چھوٹی چیز کہ جس کا بظاہر کوئی وجود نہیں، وہاں سے اس کی تخلیق کا آغاز ہوا، اور پھر صرف اللہ کی رحمت سے ایک کے بعد ایک مرحلہ پار کرتا گیا، اور جب اللہ نے اس کو مکمل صحت، قوت، طاقت جسمانی اور عقلی اعتبار سے دی، تو پھر اس نے اپنی ان طاقتوں کو کس کام لگایا، کہاں استعمال کیا؟ کبھی اللہ سے جھگڑنے میں اور کبھی بندوں سے جھگڑنے میں۔ قال اللہ تعالی وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے۔ منافق کی صفت بیان ہو رہی ہے، حالانکہ وہ زبردست جھگڑالو ہے۔ الد بھی جھگڑالو کو کہتے ہیں، اور خصام بھی جھگڑنے والے کو۔ خصم کی جمع ہے خصام، یعنی جھگڑنے والوں میں سب سے زیادہ جھگڑالو، جو قسمیں کھا کھا کر دوسروں کو اپنی نیک نیتی کا یقین دلاتا ہے، لیکن اس کا عمل اس کے بالکل برخلاف ہے۔ معاملات میں وہ بہت جھگڑالو ہے۔ جھگڑا عام طور پر کیوں ہوتا ہے؟ جھگڑا کب ہوتا ہے، یا جھگڑا کون کرتا ہے؟ جھگڑا اس وقت ہوتا ہے جب ایک شخص دوسرے کی مرضی کے خلاف بات کرتا ہے، یا کوئی بات اسے اپنی شان کے خلاف نظر آتی ہے۔ بنیادی وجہ جھگڑے کی بھی تکبر ہی ہے، ایروگنس، سرکشی، خود کو بڑا سمجھنا، خود کو زیادہ عقل مند سمجھنا، اپنی بات کو حتمی سمجھنا، اور اپنی بات کو منوانے کی خواہش رکھنا، اور اگر کوئی نہ مانے تو زور سے منوانا۔ تو یہ منوانے کے لیے جو زور لگانا ہے اور زبانی حجتیں کرنا یا پھر ہاتھ کا استعمال، یہی جھگڑا ہوتا ہے، یہیں سے جھگڑے کا آغاز ہوتا ہے۔ ان عروۃ بن الزبیر ان عائشہ رضی اللہ عنہا اخبرته قالت استأذن رجل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ائذنوا له بئس اخو العشیرة او ابن العشیرة فلما دخل الان له الكلام قلت یا رسول اللہ قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام قال أي عائشة
ان شر الناس من ترکہ الناس او ودعہ الناس اتقاء فحشہ، رواہ البخاری کتاب الادب۔ لفظی ترجمہ، عن عروہ بن زبیر، عروہ بن زبیر سے روایت ہے، ان عائشہ، بے شک عائشہ رضی اللہ عنہا، اخبرتہ، انہوں نے آپ کو خبر دی، حضرت عائشہ نے حضرت عروہ کو بتایا، قالت، کہنے لگی، استأذن رجل، اجازت مانگی ایک شخص نے، علی رسول اللہ، رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، فقال، تو آپ نے فرمایا، اذنوا لہ، اجازت دے دو اس کو، اسے آنے دو، اور اس کے آنے سے پہلے اس کے بارے میں کچھ الفاظ کہے، اور وہ الفاظ اچھے نہیں تھے۔ کیا تھے وہ لفظ؟ بئس اخو العشیرتی، کتنا برا ہے بھائی قبیلے کا، او یا فرمایا ابن العشیرتی، بیٹا اس قبیلے کا، یعنی جس قبیلے کا وہ شخص تھا اس سے نسبت کر کے کہا کہ اس قبیلے کا بیٹا یا بھائی کیسا برا شخص ہے۔ فلما دخل، پھر جب وہ شخص داخل ہو گیا، آپ کے پاس آیا، الانا، نرم کیا یا نرمی سے کیا، لانا یلین لین، اور الانا باب فعل سے ہے، الانا لہ الکلام، اس کے ساتھ نرمی سے بات کی، قلت، میں نے کہا، یعنی حضرت عائشہ نے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قلتا، آپ نے کہا تھا، الذی قلتا، جو آپ نے کہا تھا، الفاظ دہرائے نہیں، اور مراد ہے بئس اخو العشیرہ کی طرف۔ ثم النت لہ الکلام، پھر آپ نے نرمی سے کیا اس سے کلام، قالا، فرمایا، اے عائشہ، ہاں عائشہ، ایسا ہی کیا میں نے، کیوں؟ اس لیے کہ ان، بے شک، شر الناسی، لوگوں میں بدترین، برا شخص، وہ ہے من، جو، ترکہ، چھوڑ دے اس کو، الناس، لوگ، جسے لوگ چھوڑ دیں، یعنی اس سے ملاقات، بات چیت، تعلق، معاملہ، او یا ودعہ، ودا کر دیں، چھوڑ دیں، الناس، لوگ، یعنی لوگ اس سے میل ملاقات بند کر دیں، اتقاء، بچنے کے لیے، فحشہ، اس کی بد کلامی سے، اس کی بد اخلاقی سے بچنے کے لیے اس کو چھوڑ دیں، تو اس وجہ سے میں نے اس سے بد اخلاقی کا معاملہ نہیں کیا، حالانکہ وہ شخص بہت برا تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے کتاب الادب میں۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے عروہ بن زبیر نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ کیا جانتے ہیں آپ حضرت عروہ کے بارے میں؟ کون تھے؟ حضرت اسما کے بیٹے تھے۔ کس چیز میں مشہور تھے؟ ان کی بڑی شہرت تھی، کچھ معلوم؟ نہیں معلوم۔ جس دن ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ہمیں نہیں معلوم، اس دن ہم معلوم کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ ابھی تک ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم جانتے نہیں، اس لیے جاننے کی ضرورت بھی نہیں رکھتے۔ عروہ بن زبیر جو ہیں، کیا صحابی تھے؟ تابعی تھے۔ حضرت عمر فاروق کی وفات سے 1 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، تو صحابی کیسے ہو سکتے ہیں؟ صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، آپ سے ملاقات کی ہو، ایمان کی حالت میں۔ تو عروہ بن زبیر، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، زبیر کے بیٹے ہیں، اور زبیر بن العوام، حضرت اسما جو حضرت عائشہ کی بہن ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، ان کے شوہر ہیں حضرت زبیر۔ اور حضرت زبیر کے اور بھی بیٹے تھے، لیکن عروہ بن زبیر خاص طور پر علم میں مشہور ہوئے۔ ایک موقع پر 4 نوجوان خانہ کعبہ کے قریب بیٹھ کر آپس میں کچھ گفتگو کر رہے تھے، انہیں سنا گیا تو وہ کچھ دعائیں مانگ رہے تھے۔ عبداللہ بن زبیر، یہ کون تھے؟ انہی کے بھائی تھے۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا، مجھے خلافت کی تمنا ہے۔ عروہ نے کہا، میری تمنا یہ ہے کہ لوگ مجھ سے علم حاصل کریں۔ مصعب کہنے لگے، میری تمنا ہے کہ میں عراق کی فلاں عورت سے شادی کروں۔
عبداللہ بن عمر کہنے لگے میری تمنا یہ ہے کہ اللہ مجھے بخش دے، میری مغفرت کر دے، اور وقت نے دیکھا کہ ہر ایک کی دعا قبول ہوئی۔ عروہ کوئی معمولی عالم نہیں تھے، ان کا شمار مدینہ کے 7 بڑے فقہا میں ہوتا ہے جن کو فقہائے سبع کہا جاتا ہے۔ یہ وہ 7 لوگ تھے جن کی طرف ہر مشکل میں رجوع کیا جاتا تھا، علم سیکھنے کے لیے، مسائل معلوم کرنے کے لیے۔ عروہ نے بڑے بڑے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا، اور ان میں خاص طور پر اپنی خالہ حضرت عائشہ سے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ حضرت عائشہ کے علم کا مردوں میں سے بڑا حصہ جس نے لیا تو وہ عروہ ہی تھے، اور انہیں بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ حاصل تھا کہ یہ ان کے پاس آ کے بیٹھ کے سامنے بیٹھ کر سیکھا کرتے تھے، جبکہ باقی مرد حضرات پردے کے پیچھے سے سیکھتے تھے۔ عروہ مالی اعتبار سے بھی بہت مضبوط تھے۔ مدینہ میں ان کا بہت بڑا باغ تھا، اور جتنا بڑا باغ تھا اتنا ہی بڑا دل بھی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ان کا باغ پک کر بالکل تیار ہو جاتا تو یہ باغ کی 4 دیواری میں جگہ جگہ سے دیوار توڑ کر راستے بنا دیتے تاکہ لوگ اندر آئیں اور جتنا جی چاہے پیٹ بھر کے کھائیں، اور جب تک سب لوگ خوش ہو کے کھا نہیں لیتے تھے تو یہ پھل نہیں اٹھاتے تھے، اور جب بھی باغ کے اندر داخل ہوتے تو بار بار یہ دعا پڑھا کرتے، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، سورۃ کہف میں آتا ہے۔ بار بار اس دعا کو دہراتے تھے کہ جو کچھ دیا ہے اللہ ہی نے دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نماز بہت شوق سے پڑھتے تھے اور کبھی جلدی نہیں پڑھتے تھے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے۔ قرآن پاک سے اس درجہ محبت تھی کہ زندگی میں صرف ایک دن قرآن کی تلاوت مس ہوئی، صرف ایک دن، صرف ایک دن۔ ہم ذرا اپنے آپ کو دیکھیں، جس دن اسکول سے چھٹی ہو اس دن گھر میں بھی چھٹی۔ اصل میں کام وہی کرتا ہے جو سیلف موٹیویٹڈ ہو، جس کے اپنے اندر شوق ہو، کسی اور کے کروانے سے کچھ نہیں ہوا کرتا۔ وہ کون سا دن تھا جس میں ان کے قرآن پڑھنے سے ناغہ ہوا، یعنی قرآن کی تلاوت نہ کر سکے؟ ہوا یہ کہ ان کو خلیفہ نے دمشق بلایا، ولید بن عبد الملک میں، اور یہ اپنے ساتھ اپنا جوان بیٹا بھی لے گئے۔ دونوں باپ بیٹا وہاں گئے تو خلیفہ نے چاہا کہ ان کو شاہی استبل دکھایا جائے جہاں بہت زبردست قسم کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ جب یہ بیٹے کے ہمراہ استبل میں داخل ہوئے تو ایک گھوڑے نے اپنی ٹانگ زور سے ماری اور ان کے بیٹے کے سینے میں لگی اور وہ وہیں پر ہی فوت ہو گئے۔ بہرحال صبر کے ساتھ اپنے بیٹے کو دفن کر رہے تھے۔ جب دفن کر رہے تھے تو جنازے کی حالت میں ان کے پاؤں میں کچھ تکلیف ہوئی اور پاؤں متورم ہو گیا، یعنی سوج گیا۔ بہرحال وہ تکلیف اتنی بڑی کہ بالآخر پاؤں کاٹنا پڑا، اور جب کاٹنے کے لیے اطباء آئے، یعنی طبیب وغیرہ آئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تھوڑی سی شراب پلا دیتے ہیں تاکہ آپ نشے میں آ جائیں اور پھر آپ کو درد کا احساس نہیں ہوگا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک حرام چیز میں عافیت طلب کروں۔ اب کیا ہوا، طبیب نے بہت سے لوگوں کو بلایا کہ وہ ان کو پکڑ کر رکھیں تاکہ ٹانگ کاٹی جا سکے، کیونکہ وہ ورم پاؤں سے چل کے پھیلتا چلا جا رہا تھا، اور اگر وہ نہ کاٹی جاتی ٹانگ تو وہ سارے جسم کو لے جاتا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پکڑنے کی ضرورت نہیں، تم کاٹو اور میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ انہوں نے اللہ کا ذکر شروع کیا اور اس ذکر میں اتنے مگن تھے کہ پہلے گوشت کاٹا گیا، پھر ہڈی کاٹی گئی، اور پھر ابلتے تیل کو اس جگہ پر لگایا گیا، اور یہ بخیر و عافیت سب کام کرواتے رہے اس ذکر میں مگن ہونے کی وجہ سے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی یکسوئی کا عالم کیا تھا، اللہ کے ساتھ کنیکشن کی حالت کیا تھی۔ ہماری طرح دل پراگندہ تھوڑی تھے، ادھر کا غم ادھر کی فکر، وہ بات ہمارے ذہنوں پہ اتنی سوار ہوتی ہے کہ جب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں یا قرآن بھی پڑھتے ہیں تو ہمارے دل انہی چیزوں میں ابلتے کھولتے رہتے ہیں، اور جس چیز کے لیے تڑپنا چاہیے وہ تڑپ نہیں آتی، کیونکہ خراب کباڑ نے ہمارا دل بھرا ہوا ہے، چیزیں اندر سمائی ہوئی ہیں۔ اینی ہاؤ، اب ہوا یہ کہ وہ واحد دن تھا جب ان کی تلاوت نہ ہو سکی۔ وہ ایک دن تھا زندگی کا جب وہ اس حالت میں تھے۔ جب یہ واپس گئے گھر، ان کو سوار کر کے واپس مدینہ لایا گیا کیونکہ اب یہ چل نہیں سکتے تھے اور ویسے بھی سفر دور کا تھا دمشق سے۔ جب یہ واپس لائے گئے تو گھر والے ان کے استقبال کے لیے آئے تو انہوں نے پہلے ہی سلام کرتے ہی کہا کہ ایک بات سنو میری، کوئی افسوس نہ کرے
اس لیے کہ اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے تھے جن میں سے صرف ایک لیا ہے، 3 ہیں میرے پاس، اور 4 ہاتھ پاؤں دیے تھے، 2 ہاتھ 2 پاؤں، ایک پاؤں لیا ہے، ایک ٹانگ لی ہے، 3 باقی ہیں، سلامت ہیں، اس لیے غم کی ضرورت نہیں، کوئی فکر نہ کرے اور سب صبر سے کام لیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس موقع پر بہت سے لوگ آئے اور ظاہر ہے کہ بہت ہر دل عزیز تھے اور لوگ ان کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے بہت سے مسائل کے ساتھ۔ تو ان میں سے ابراہیم بن محمد بن طلحہ نے جب ملاقات کی تو بہت ہی خوبصورت الفاظ میں ان سے تعزیت کی اور اپنے دل کا حال بیان کیا۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ کے جسم کا ایک حصہ اور آپ کی اولاد میں سے ایک بیٹا آپ سے پہلے جنت میں پہنچ چکے اور باقی ماندہ بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی جانب سے ہمارے لیے وہ چیز باقی رہنے دی جس کے ہم محتاج تھے اور اس سے ہم کبھی بھی مستغنی نہیں ہو سکتے، اور وہ ہے آپ کا علم اور جچی تلی رائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ان قیمتی اوصاف سے فائدہ پہنچائے۔ اللہ آپ کو اجر و ثواب دینے پہ قادر ہے اور آپ کے حسن حساب کا ضامن ہے۔ عروہ بن زبیر کا شمار فقہاء میں ہوتا تھا، علماء میں ہوتا تھا، اور ساری زندگی علم سیکھتے اور سکھاتے رہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی علم ہی کی خدمت اور علم ہی میں آگے جانا پسند کیا۔ انسان اپنے بچوں کے لیے کیا چاہتا ہے؟ جس چیز کی اسے خود سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور جو وہ خود زندگی میں نہیں کر سکتا، یعنی ہمارے دل میں جو چیز بسی ہوئی ہوتی ہے، ہمارے دل میں جس چیز کی محبت ہوتی ہے، مثلا مال کی ہے یا کسی عہدے کی ہے یا شہرت کی ہے یا کسی بھی چیز کی، تو ہم پہلے تو اپنی زندگی لگاتے ہیں اس میں کہ وہ ہم حاصل کر لیں۔ جب خود نہیں حاصل کر پاتے تو پھر اگلے سٹیپ پہ کیا چاہتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں ملا وہ ہمارے بچے پالیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کیا چاہا؟ یہ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتے اور کہا کرتے تھے کہ میرے پیارے بیٹو، علم حاصل کرو، اس کا حق ادا کرو۔ اگر تم اپنی قوم میں کمزور بھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ علم کی برکت سے تمہیں ممتاز بنا دے گا، یعنی اگر تم ویک بھی ہو اور تم معمولی بھی ہوئے تو جب علم ہوگا تمہارے پاس تو سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ اور پھر آہ بھر کے کہا کرتے، ہائے افسوس، کیا دنیا میں جاہل سے بڑھ کر بھی کوئی بدبخت ہوگا، بدقسمت ہوگا جو شخص جاہل رہ جائے، لا علم رہ جائے؟ ہرگز نہیں۔ اپنی اولاد کو صدقہ خیرات کی تلقین کرتے ہوئے بہت خوبصورت نصیحت کرتے، جیسے خود بھی اپنے باغ کو کھول دیتے لوگوں کے کھانے پینے کے لیے۔ کہتے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ اس طرح دیا کرو جس طرح ہدیہ یا تحفہ کسی عزیز کو پیش کیا جاتا ہے، جیسے اپنے کسی عزیز دوست کو ہدیہ پیش کرتے ہو، اللہ کی راہ میں بھی ایسے ہی دیا کرو۔ میرے پیارے بیٹو، کبھی بھی راہ خدا میں کوئی ایسی چیز بطور صدقہ نہ دینا جو تم اپنی قوم کے کسی عزیز کو دیتے ہوئے شرماؤ، یعنی اپنے کسی دوست ساتھی کو دیتے ہوئے، اپنے کسی رشتہ دار کو دیتے ہوئے جو چیز شرماؤ کہ ہائے وہ کیا کہے گا، کیا دیا میں نے، تو ایسی چیز اللہ کی راہ میں مت صدقہ کرو۔ اللہ تو بڑی عزت، شان و شوکت اور جاہ و جلال والا ہے، یعنی اس کو ہی تم گھٹیا چیز دو گے؟ اس کی عظمتوں کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو چیز بھی اس کے نام پہ دی جائے وہ بھی قابل قدر، پسندیدہ اور ہر لحاظ سے عمدہ ہو۔ لیکن ہم لوگوں کا طرز عمل کیا ہے؟ اگر اللہ کی راہ میں کچھ دینا ہو تو کیا دیتے ہیں؟ جو ردی بیکار غیر ضروری چیز ہو۔ وہ اکثر کہتے جب کسی کو کوئی اچھا کام کرتے دیکھو، مثلا کوئی کسی نیکی کے کام میں مشغول ہے، کسی کی خدمت کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے، کچھ کوئی بھی اچھا کام، تو اس شخص سے اچھائی ہی کی امید رکھو، اگرچہ وہ شخص لوگوں کی نظروں میں برائی کیوں نہ ہو۔ یعنی لوگ اگر اسے برا کہیں بھی تمہارے پاس آ کے کہ وہ شخص اچھا نہیں، لیکن تم نے خود اس کو اچھا کرتے دیکھا ہے تو اس کے بارے میں اچھی رائے ہی رکھو، کیونکہ اس سے مزید اچھے کاموں کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ اور جس شخص کو خود برا کام کرتے دیکھو اس سے بچ کے رہو، اگرچہ وہ لوگوں کی نظروں میں اچھا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس سے کسی وقت کوئی اور برائی بھی سرزد ہوگی۔ خوب یاد رکھو، ایک نیکی بہت سی نیکیوں کا پیش خیمہ ہوتی ہے اور ایک برائی کئی برائیوں کو جنم دیتی ہے۔ تو اگر ایک شخص کسی ایک اچھے کام میں لگا ہے تو وہ اور بھی اچھا کرے گا، اور اگر برے میں لگ گیا ہے تو اس سے مزید برائی کی بھی توقع، کیونکہ اس کے بعد پھر ایک چین چل پڑتی ہے۔ بہرحال اپنے بچوں کو جو نصیحتیں کی ان میں خاص طور پر تواضع، تحمل، برداشت اور حسن اخلاق کی نصیحتیں تھیں۔ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں، جس شخص کی بات میں مٹھاس ہو
چہرے پہ مسکراہٹ کی ہر دم چمک ہو، وہ لوگوں میں اس شخص سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے جو ان پر بے دریغ مال خرچ کرتا رہے. یعنی ایک شخص اگر مال خرچ بھی کرتا رہے لیکن مسکرا کے بات نہ کرے، اچھی طرح پیش نہ آئے، تو اس کا گراف پسندیدگی کا نیچے ہے. اور وہ شخص جو آپ کو مال نہ دے سکے لیکن اچھے اخلاق سے پیش آئے، محبت سے پیش آئے، وہ اپنی قدر اور اپنی محبت دلوں میں زیادہ پیدا کر لیتا ہے. جب دیکھتے کہ لوگ عیش و عشرت کی طرف مائل ہو رہے ہیں، ناز و نام کے دل دادا ہو چکے ہیں، تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مشکلات اور مصائب کے بارے میں بتاتے. ایک تابعی ہے محمد بن منقدر، وہ کہتے ہیں کہ عروہ مجھ سے ملے، میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے ابو عبداللہ، میں ایک دفعہ خالہ عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا. انہوں نے مجھے دیکھ کے فرمایا، بیٹا. میں نے کہا، جی اماں حضور. فرمایا، اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 40 راتیں آگ نہیں جلتی تھی، نہ چولہا جلتا. تو میں نے ادب سے عرض کیا، پھر آپ کا گزارا کیسے ہوتا؟ فرمایا، بس کھجور اور پانی سے. یعنی جب کوئی شخص ایسی شکایت کرتا یا بہت زیادہ دنیا کی طرف دوڑنے لگتا تو وہ لوگوں کو یہی واقعہ سنایا کرتے تھے کہ تم کس پیغمبر کی امت ہو اور کن چیزوں میں پڑ گئے. بہرحال یہ تھے عروہ بن زبیر، اور ان کی ساری نصیحتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے علم کی روح کو پایا ہے اور علم سیکھتے سیکھتے ان تجربات کو حاصل کیا ہے اور ان باتوں کو سمجھا ہے جو واقعی حکمت کہلاتی ہیں. ایک ہوتا ہے نا علم اور ایک ہوتا ہے حکمت. علم جب ڈائجسٹ ہوتا ہے کسی کے اندر تو پھر حکمت ٹپکتی ہے وہاں سے. پھل جیسے پکتا ہے تو پھر اس کا رس ٹپکتا ہے، تو حکمت بھی اس رس کی طرح ہوتی ہے کہ جو علم کے جذب ہونے اور علم کے عمل میں آنے کے بعد نصیب ہوتی ہے. بہرحال 71 سال کی عمر میں فوت ہوئے. 71 ایئرز کے تھے جب ان کی وفات ہوئی. یہ تھے عروہ بن زبیر. یہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ انہیں حضرت عائشہ نے خبر دی. کیا خبر تھی؟ کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت مانگتا ہے. آپ نے اجازت دے دی کہ اسے آنے دیا جائے، حالانکہ وہ شخص اچھا شخص نہیں تھا، قبیلے کا برا آدمی تھا. لیکن جب وہ اندر آیا تو آپ نے اس کے ساتھ بہت اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا. تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کے بارے میں تو کچھ اور کہا تھا، لیکن جب آپ نے اس سے بات کی تو بہت اچھے سے بات کی، تو ایسا کیوں کیا؟ یعنی حضرت عائشہ کو آپ کے اس رویے پر تھوڑی حیرانگی ہوئی کہ اگر یہ اچھا آدمی نہیں تھا تو پھر اس سے تو کیسے بولنا چاہیے تھا اور کیسے معاملہ کرنا چاہیے تھا. ہم کیسے کرتے ہیں؟ اگر ہمیں کسی کے بارے میں شک بھی ہو جائے کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے تو پھر ہمارا اخلاق کہاں جاتا ہے؟ پھر ہم اپنا حق سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ویسا ہی کریں، بلکہ اس سے بڑھ کے بھی بدتمیزی کریں تو ہمارا رائٹ ہے، تاکہ ہم اس کو سبق سکھائیں اس کے برا ہونے کا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بدترین ہے وہ آدمی جس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ اسے چھوڑ دیں، اس سے بات نہ کرنا چاہیں. تو مطلب کیا تھا آپ کے کہنے کا؟ کہ میں نے اچھے سے بات اس لیے کی ہے کہ اگر میں بد اخلاقی سے پیش آؤں تو لوگ تو مجھ سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیں گے. تو وہ شخص خود برا ہے جس سے لوگ اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے ملنا جلنا چھوڑ دیں. یعنی میں بھی پھر کس مقام پہ آ جاؤں گا؟ اسی کے. یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آپ نے اس کی غیر حاضری میں اس کے بارے میں ایسی بات کیوں کہی؟ کیا یہ غیبت میں نہیں آتا؟ کیونکہ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ ذکر کا اخا کا بما یکرہ، کسی کا ذکر ایسے الفاظ میں کرنا جو اس کو ناپسند ہو. تو آپ نے اسے بئس اخ العشیرہ کہا کہ یہ اپنے قبیلے کا بدترین شخص ہے. کیوں؟ اس میں آپ نے صرف ایک لفظ میں نام لیے بغیر ہنٹ دے دیا. کوئی لمبا چوڑا تبصرہ اور کہانی اور واقعات نہیں سنائے، صرف الرٹ کیا اپنی اہلیہ کو، کیونکہ آپ اس سے بہت اچھے سے بات کرنے والے تھے. تو الرٹ کس لیے کیا؟ خبردار کس لیے کیا؟ کہ یہ شخص کوئی اچھا آدمی نہیں، تاکہ گھر والے محتاط رہیں. تو اس میں اس انداز سے بات کرنا اور اس موقع پہ بات کرنا غیبت شمار نہیں ہوتا. اس میں پورا سینٹنس بھی نہیں، نمبر 2 نام بھی نہیں لیا، یعنی اس شخص کا نام نہیں لیا، اور نمبر 3 یہ کہ بس
جتنی ضرورت تھی خبردار کرنے کی، محتاط کرنے کی، بس اتنی بات کر دی. بئس اخو العشیرہ، بس بئس اخو العشیرہ، تاکہ حضرت عائشہ کو پتہ چل جائے کہ یہ شخص کیسا ہے. اور ظاہر حضرت عائشہ کے علاوہ تو گھر میں اور کوئی نہیں تھا. ازواج مطہرات کے اپنے اپنے گھر تھے اور ایک طرح سے اکیلی اکیلی ہوتی تھی. تو اس میں اگر کوئی بھی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں آتا ہے تو ازواج کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون آ رہا ہے، کون اجازت لے رہا ہے، کون کس کام کے لیے آیا ہے اور اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. اور اہم بات جو پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ اس شخص کے بد اخلاق ہونے کے باوجود بھی آپ نے اس کے ساتھ بہت اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا. ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ کوئی کیسا بھی ہو، ہمیں اپنے اخلاق کے مطابق چلنا ہے. اگر یہ حد مقرر نہ کی جائے تو پھر تو کوئی شخص بھی اخلاق پہ قائم رہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ پھر ہم میں سے ہر ایک کے پاس یہ جواز ہے کیا کہ وہ بھی تو ایسا ہی ہے نا. اگر میں نے یہ کیا تو اس نے کون سا اچھا کیا. اور عام طور پر ہم اسی طرح اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور اپنا رائٹ سمجھتے ہیں، اپنا حق سمجھتے ہیں کہ دوسرا چونکہ اچھا نہیں لہذا مجھے ایسا بننا پڑتا ہے. تو یاد رکھیے کہ اگر آپ نے وہی کیا جو ایک بد اخلاق شخص کرتا ہے یا بد اخلاقی کی ڈیفینیشن میں آتا ہے تو پھر آپ بھی اچھے اخلاق پر فائز نہیں ہو سکتے، با اخلاق نہیں کہلا سکتے. تو اخلاق کیا ہے؟ کوئی اچھا کرے تب بھی اچھا کیا جائے اور کوئی اچھا نہ کرے تب بھی اچھا کیا جائے. اچھوں سے بھی اچھا اور بروں سے بھی اچھا. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو آپ نے بات فرمائی کہ لوگوں میں بدترین انسان وہ ہے کہ جس کی جھگڑالو طبیعت اور جس کی بد اخلاقی اور بد کلامی اور بدتمیزی کی وجہ سے لوگ اس سے ڈرنے لگیں اور اس سے بچنے لگیں اور اس کے سامنے آنے سے گریز کریں. لوگ کس سے گریز کرتے ہیں؟ ملاقات کرنے کو یا بات کرنے کو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی انسان کو کسی سے بات کرنے کی ضرورت بھی ہوتی لیکن لوگ آگے نہیں بڑھتے، بات نہیں کرتے، کر ہی نہیں پاتے. کیوں نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے، اس کی بدتمیزی کی وجہ سے، اس کی سختی کی وجہ سے. تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں، کوئی اچھا سائن، اچھا سمبل نہیں، اچھی مثال نہیں کہ لوگ توبہ توبہ کریں ایسے شخص سے بات کرنے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شر الناس کہہ رہے ہیں، بدترین انسان، انسانوں میں سے انتہائی بدترین انسان کہ جس سے لوگ بات نہ کرنا چاہیں. اگلی حدیث عن عائشة رضی اللہ عنها عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ابغض الرجال الى اللہ الالد الخصم رواہ البخاری کتاب المظالم. عن عائشة، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، عن النبی، وہ روایت کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، آپ نے فرمایا، ان، بے شک، ابغض، سب سے زیادہ ناپسندیدہ، الرجالی، مردوں میں سے، اور عورتیں بھی اس میں شامل ہیں، اللہ، اللہ کے نزدیک، الالد، سب سے زیادہ جھگڑالو، قوما لدا قرآن پاک میں آتا نا، الالد، سب سے زیادہ جھگڑالو، بات بات میں جھگڑا کرنے والا، پیچھے پڑ جانے والا، بےزتی کر دینے والا. الخصم جھگڑالو شخص ہے کہ جو جھگڑے کے بغیر بات نہ کرے، جو ہر بات میں جھگڑا پیدا کر دے، جو سیدھی بات کو بھی الٹا کر دے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ آدمی ہے جو سخت جھگڑالو ہو. کیسے ہوتا ہے جھگڑا؟ مثلا سیدھی بات کا بھی الٹا مطلب نکالنا، سیدھی صاف آسان بات کا غلط مطلب نکال کے بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کرنا. ایک شخص آرام سے بات کر رہا ہے، وہاں اس سے اونچی آواز سے بولنا شروع کر دینا، جھگڑے پہ اتر آنا، سیدھی سی بات کو مشکل کر دینا، اپنی بات کو درست سمجھنا اور اسی کو دہرائے چلے جانا اور دوسرے کی سن کے نہ دینا، دوسرے کی سننے کی کوشش ہی نہ کرنا، دوسرے کے لیے بولنے کی گنجائش ہی نہ چھوڑنا، بد زبانی کرنا یعنی گالی گلوچ کرنا، سخت الفاظ استعمال کرنا، الجھنا، الجھانا، دوسرے کو کنفیوز کرنا،
بیل مار، نہیں مارتا تو پھر بھی مار. یعنی بے وجہ دوسروں کو چھیڑ چھاڑ کرنا کہ جس سے وہ غضبناک ہو جائیں اور پھر جھگڑے پہ اتر آئیں. تنزیہ بات کسی سے کرنا بھی جھگڑے کا سبب بنتا ہے، اور دوسرے کی بے عزتی کر دینا یا اس کا مذاق اڑانا. بعضوں کا جھگڑا کس سے شروع ہوتا ہے؟ مذاق اڑانے سے. اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ وہ اسباب تلاش کیجئے جو جھگڑے کا سبب بنتے ہیں، تاکہ پھر ہم ان چیزوں سے بچنا شروع کریں، ان چیزوں سے پرہیز کریں جس سے جھگڑا شروع ہوتا ہے. کیونکہ آپ کے آس پاس ہو سکتا ہے، گھر میں ہو سکتا ہے، جاننے والوں میں لڑائی جھگڑے کی قصے کہانیاں آپ سنتے ہو. جھگڑے میں پڑھنا ہوم ورک نہیں ہے، جھگڑے کے اسباب تلاش کرنا کہ وہ کون سی باتیں ہیں کہ جہاں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے. بعض اوقات بات کچھ ہوتی ہے اور اس کو کچھ اور بنا دیا جاتا ہے. پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو جھگڑے کا سبب بنتی ہیں، یا وہ کون سے انداز ہیں، یا وہ کون سے اسباب ہیں کہ جو جھگڑا کریٹ کرتے ہیں، اور پھر ان کو سلجھایا کیسے جا سکتا ہے. نیکسٹ سٹیپ پہ دیکھتے ہیں. ابھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ آدمی ہے جو سخت جھگڑالو ہو. یعنی اب آپ دیکھیے کہ اگر اللہ کے ہاں کسی کی قدر اور ویلیو نہیں، اور وہاں گراف پسندیدگی کا بالکل زیرو پہ آ جائے، اور سخت ناپسندیدہ، یعنی اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے ایسے لوگوں سے کہ جو جھگڑالو ہوں، جھگڑے پیدا کریں، بات بات پہ لڑنے پہ اتر آئیں. تو پھر خواہ پوری دنیا میں ہماری شہرت کیوں نہ ہو، ناموری کیوں نہ ہو، عزت کیوں نہ ہو، صرف ڈر کے مارے ہی لوگ بھلے عزت کر رہے ہوں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ حقیقی عزت کسی کے دل میں نہیں ہوتی، وہ کس لیے عزت کرتے ہیں؟ اپنی عزت بچانے کے لیے. یعنی چاہے کسی کا کتنا ہی روب اور دبدبا اور ایک ٹہکا سا ہو، لیکن دل میں کوئی قدر نہ ہو، یا کوئی شخص کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، یا کتنی ہی بڑی ڈگری کسی کے پاس کیوں نہ ہو، کتنا ہی علم والا کیوں نہ ہو، لیکن اگر لوگوں کے دلوں میں وہ نہیں بستا، دل میں اس کے لیے قدردانی نہیں، تو اللہ کے ہاں بھی اس کا کوئی مقام نہیں. تو انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ کہ صرف ناپسندیدہ نہیں، اب غض، اللہ تعالیٰ اس سے سب سے زیادہ بغض رکھتے ہیں، سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں ایسے شخص کو کہ جو جھگڑالو ہو. اگلی حدیث ہے ان انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما العدة قالوا الله ورسوله اعلم قال نقل الحديث من بعض الناس الى بعض ليفسد بينهم. رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الشهادات. ان انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہو، بے شک وہ، قالا، آپ نے فرمایا، اتدرون، کیا تم جانتے ہو، مل عدت، کہ بد خلق کون ہے، قالو، انہوں نے کہا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. قالا، فرمایا، نقل الحدیثی، بات کو روایت کرنا، من بعض الناس، بعض لوگوں سے، الی بعض، طرف بعض کے، لیفسد، تاکہ وہ فساد کرے، بینہم، ان کے درمیان. اور یہاں عدت کا لفظ جو ہے یہ خبیث کے معنوں میں ہے. العد، چھوٹا کانٹے دار درخت، جیسے جھاڑیاں ہوتی ہیں نا، کبھی آپ گزرے ہو کسی ایسے جنگل سے جہاں زمین کے اوپر پھیلی ہوئی جھاڑیاں کانٹوں والی ہوں اور وہ آپ کے کپڑوں کو چپک جائیں، اور آپ جتنا چھڑانے کی کوشش کریں اتنا ان سے اور الجھیں. اور اسی سے پھر عدت، بدخلق انسان کے لیے بھی آتا ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ عدہ کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فساد پھیلانے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا. یعنی ایسا شخص بھی اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے کہ جو لوگوں کو آپس میں لڑائے، ان کے تعلقات خراب کرے. اور یہ عام طور پہ کیسے ہوتا ہے؟ کسی کا قریبی ہونے کے لیے، ہر دل عزیز ہونے کے لیے، اس کی نظروں میں سمانے کے لیے، بعض اوقات اس کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اوروں کی باتیں لا لا کے پہنچاتے ہیں.
آپ کو پتا ہے آپ کے بارے میں فلاں کیا کہتا ہے. اب آپ کے بارے میں کوئی کہے اور آپ کو اس سے دلچسپی نہ ہو اور آپ اس پر اعراض برتے، آپ تو لازمن جاننے کی کوشش کریں گے. اگر وہ کہے نہیں میں نہیں بتاتا، تب بھی کہیں گے اب تم پہ قسم ہے تم بتاؤ، اور تو ضرور معلوم کریں گے کہ کیا کہتا ہے کوئی. اور پھر بعض اوقات سچی بات اور بعض اوقات جھوٹی اور بعض اوقات آؤٹ آف کانٹیکسٹ، کیونکہ بعض اوقات کسی شخص نے وہ بات اس معنی میں نہیں کہی ہوتی جس میں دوسرے تک پہنچا دی جاتی، اور اس سے کیا ہوتا ہے، دوسرے کا دل خراب ہوتا ہے. اب کیا ہوگا اس خراب دل کے ساتھ، وہ آئندہ اس سے ملے گا تو پھر کیا ہوگا، وہ بھی بد اخلاقی برتے گا. اس کو بھی خراب کیا، اس کو بھی کیا، اور ان دونوں کے آپس کے تعلقات بھی خراب کیے. اس کو اس سے بدظن کیا، اس کو اس سے بدظن کیا. حاصل کیا ہوا؟ یعنی ایسا شخص جو ہے اسے کانٹے دار درخت سے تشبیہ دی گئی. مومن کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں مومن کی مثال کیا ہے؟ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. مومن تو ہر آن اپنے رب کے اذن سے پھل ہی دیتا ہے، دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. اور اس کے برعکس دوسری مثال کیا تھی؟ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. اور یہ وہی کانٹے دار درخت، چھوٹی جھاڑیاں کانٹے والی. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہماری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا ہماری ذات سے دوسروں کو نقصان. ہماری ذات سے لوگوں کے باہمی تعلقات بہتر ہو رہے ہیں یا لوگوں کے باہمی تعلقات خراب ہو رہے ہیں. بعض اوقات بلا وجہ ہم اپنی فرسٹریشن دور کرنے کے لیے، اپنا غصہ نکالنے کے لیے، مثلا ہماری کسی سے نہیں بنتی تو ہم کیا کرتے ہیں، چلے اپنی نہیں بنتی تو نہ صحیح، اس کا مقام اوروں کی نظر میں بھی جا کے گراتے ہیں، اور پھر دوسروں کو بھی وہ وائرس لگاتے ہیں اور پھر ان کو بھی باہم جھگڑا دیتے ہیں، اور وہ پھر ایک سائیکل چل پڑتا ہے. وہ جو دوسرا متاثر ہوا وہ صرف خود متاثر نہیں تو وہ آگے چل کے کسی اور تک بات لے جاتا ہے، اور وہ ایسا وشس سرکل چل پڑتا ہے کہ جس کا کوئی اینڈ ریزلٹ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ کیے کرائے سارے اعمال پر پانی پھر جائے. اگلی حدیث ہے عن ابی امامۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم ببیت فی ربد الجنۃ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنۃ لمن ترک الکذب وان کان مازحا وببیت فی اعلی الجنۃ لمن حسن خلقہ رواہ ابی داود کتاب الادب. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا میں زعیم ذمہ دار ہوں، ضامن ہوں، ببیتن گھر کا، فی ربد الجنہ جنت کے کناروں پر، گرد و نواح کے لیے استعمال ہوتا ہے، آؤٹ اسکرٹس، لمن اس شخص کے لیے، طرح کا جس نے چھوڑ دیا، المراء جھگڑا، وہ ان کانا اور اگرچہ ہو وہ، محقن حق پر سچا، وہ ببیتن اور ایک گھر کا، فی وسط الجنہ جنت کے وسط میں درمیان میں، لمن اس کے لیے جو ترک الکذبہ چھوڑ دے جھوٹ کو، وہ ان کانا اور اگرچہ ہو وہ، مازحن مزاح میں مذاق میں مذاق کرنے والا، وہ ببیتن اور ایک گھر کا، فی اعلی الجنہ جنت کے بالا خانوں میں، اعلی ترین مقام پر، لمن حسن خلقہ اس کے لیے کہ اچھا ہو اس کا اخلاق، جو اچھے اخلاق والا ہو. رواہ ابی داود کتاب الادب. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا، یعنی وہ سچا تھا، حق پر تھا، اور اس کے باوجود اس نے اپنا حق چھوڑ دیا. کیونکہ عموماً جھگڑے اس پر بھی ہوتے ہیں جب دوسرا شخص ایک کا حق دبا جائے، یعنی مثلاً ایک چیز آپ کا حق تھی، آپ کی تھی، اور اس نے اس پر ناجائز قبضہ کر لیا. اب اس سے وہ واپس لینے کے لیے ایک لمبا مقدمہ چاہیے، اور اس میں انسان بعض اوقات پھر بھی کامیاب نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں ایک شخص اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر کے اگر خاموشی اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن بہترین طریقے پر کمپنسیٹ کریں گے. اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کا ضامن ہوں،
جس نے مذاق کے طور پہ بھی جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا، بالکل جھوٹ چھوڑ دیا مذاق میں بھی. کیونکہ عام طور پر لوگ سفید جھوٹ تو چھوڑ دیتے ہیں، یا یہ کہ بڑے بڑے جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ مذاق میں جھوٹ کیوں نہیں بولنا چاہیے. وہ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ایسا تو سبھی کرتے ہیں. لیکن ایسا کرنا بھی ناپسندیدہ ہے. کیونکہ جب ایک غلط چیز چاہے تھوڑی سی مقدار میں کی جائے، وہ کس کی طرف لے جاتی ہے؟ بڑی غلطی کی طرف لے جاتی ہے. یعنی ایک شخص جو مذاق میں جھوٹ بولتا رہتا ہے، ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑا جھوٹ بولتے ہوئے بھی شرماتا نہیں پھر، کیونکہ جھجک تو ختم ہو چکی ہوتی ہے غلط بیانی کرنے کی. اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں گھر کا ضامن ہوں جس کا اخلاق اچھا ہو. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ جس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ جھگڑا چھوڑ دینا. اس میں ہم بہترین مثال دیکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ایک شخص نے حضرت ابوبکر کو برا بھلا کہا، خاموش رہے. آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کرتے رہے، مسکراتے رہے. جب اس شخص نے بہت زیادتی کی تو حضرت ابوبکر نے بعض باتوں کا جواب دینا شروع کیا. اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا. آپ وہاں سے اٹھ گئے. ابوبکر چل کر آپ سے ملے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا اور آپ بیٹھے خوش ہو رہے تھے، لیکن جب میں نے اس کی بعض بات کا جواب دیا تو آپ غصہ ہو گئے اور وہاں سے اٹھ گئے. آپ نے فرمایا، جب تم چپ تھے تو تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو اس کا جواب دے رہا تھا، مگر جب تم نے خود جواب دینا شروع کیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان آ جائے پھر وہاں آپ کیسے رہیں؟ بات یہ ہے کہ آپ نے جواب دینے کو ناپسند کیوں کیا؟ اگر وہ شخص زیادتی کر رہا تھا، کیوں نہیں جواب دینا چاہا؟ اس سے جھگڑا بڑھتا ہے. ہم عام طور پر کلیریفیکیشن کرتے کرتے معاملات زیادہ خراب کر لیتے ہیں، اور ایک شخص نے اگر ایک بات کہی تو دوسرا اگر سن کے چپ ہو جاتا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب دوسرا جواباً بولتا ہے تو پہلا تو پہلے ہی غصے میں ہے، وہ اور فلیئر اپ ہو جاتا ہے. پہلے اگر وہ سیدھی بات کر رہا تھا تو ہو سکتا ہے وہ گالیوں پہ اتر آئے، اور پھر اگر آپ گالی کا بدلہ لینا چاہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ پتھر اٹھا لے، اور پھر ہاتھا پائی شروع ہو جائے، اور پھر آہستہ آہستہ معاملہ کہیں سے کہیں جا پہنچے. اس کے برعکس اگر ایک شخص بولے چلے جا رہا ہے اور آپ خاموشی سے سن رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر میں اس کے غبارے کی ہوا نکل جائے گی اور اس کو ٹھنڈا ہونا پڑے گا. کتنی دیر کوئی ابل سکتا ہے، کھول سکتا ہے، بھڑک سکتا ہے؟ کتنی دیر؟ آخر کتنی دیر؟ بس دوسرے شخص کا اس وقت صبر کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اس وقت خاموشی اختیار کر لے، چپ کر کے سنتا جائے، خصوصاً اگر اس کی ذات کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہو، یعنی اس کو سخت سست یا نکما یا برا بھلا کہا جا رہا. لیکن اگر پلٹ کے وہ ایک لفظ بھی بول دے گا ایسے موقع پر تو کیا ہوگا؟ وہ مدت اور طویل ہو جائے گی. اگر ایک شخص کو 5 منٹ بولنا تھا تو وہ 10 منٹ بولے گا، تب آپ کو زیادہ لمبا صبر کرنا پڑے گا. اور اگر آپ نے زیادتی کر دی تو پھر بات بہت بڑھ جائے گی، اور بڑھتے بڑھتے بعض اوقات اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ پھر اس کو جوڑنا یا اس کا علاج بھی ممکن نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پسند کیا کہ اس موقع پر خاموشی اختیار کی جائے، اور ان کو کیا تسلی دی؟ تم چپ تھے، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مددگار موجود تھا. تو بات یہ ہے کہ جھگڑا ختم کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ کیا ہے؟ خاموشی اختیار کی جائے، جیسا کہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے. اور اگر انسان کو یہ یقین ہو کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی اس کا بہترین بدلہ دیں گے تو انسان کے لیے اور بھی آسان ہو جاتا ہے. ان عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، رواہ البخاری کتاب الایمان. ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم، مسلم کو گالی دینا، فسوق فسق ہے، گناہ ہے، وقتالہ اور اس کا قتل کرنا یا اس سے لڑنا کفر ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے، یعنی کوئی معمولی بات نہیں ہے.
جیسا کہ ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کی حرمت دوسرے مومن پر کیسی ہے، جیسے بیت اللہ شریف کی حرمت، جیسے حرام مہینوں کی حرمت، اور جیسے حرمت والے دن کی حرمت. یعنی جب انسان حج پہ جاتا ہے، کیونکہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات فرمائی تھی. ہم عام طور پر خانہ کعبہ کی، اشہر الحرم کی اور حرام مہینوں اور دنوں کی تو بہت حرمت کرتے ہیں اور اس میں بہت ہی کانشیس رہتے ہیں. تو اسی طرح کسی مومن کی عزت جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ محترم ہے، اس کا احترام لازم ہے. لیکن جہاں احترام کی لڑی ٹوٹ جاتی ہے وہاں پھر ہر چیز، یعنی انسان اخلاق کے دائرے سے باہر آ جاتا ہے. سارے مومنوں کا احترام لازم ہے، لیکن کچھ کا کچھ پر پھر مزید لازم ہے. یعنی پھر درجے بھی ہیں نا. یعنی اگر آپ اپنے سے چھوٹے والے کو کچھ برا بھلا کہہ رہے ہیں تو وہ بھی غلط ہے. چاہے بچوں کو آپ گالیاں دے رہے ہیں یا سخت باتیں کر رہے ہیں کہ جو ناحق ناروا ہیں، صرف اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے کہ کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا اور اب آپ کا بس کسی اور پہ نہیں چل رہا تو آپ اسی کو ہی پکڑ لیں، وہ بھی غلط ہے. لیکن اگر آپ برابر والے کو کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ غلط ہے. اور اگر آپ اپنے سے بڑے کو کر رہے ہیں، مثلا عمر میں بڑا ہے یا علم میں بڑا ہے یا رتبے میں بڑا ہے، کسی بھی اعتبار سے، تو وہ اور زیادہ برا ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح کسی کے پیچھے بھی کہنا برا اور سامنے آ کے کہنا تو اور بھی برا، اور بھی اخلاق سے گری ہوئی بات. اگلی حدیث ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم فأیما مؤمن سببتہ فاجعل ذلک لہ قربۃ الیک یوم القیامہ. رواہ البخاری کتاب الدعوات. ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہ سمع کہ انہوں نے سنا، النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول آپ فرمایا کرتے تھے. دیکھیے دوسری حدیث میں قال ہے اور یہاں یقول، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کہتے رہتے تھے، ایک دعا مانگتے تھے. کیا؟ اللہم اے اللہ، فایما پس کوئی بھی، مؤمن مؤمن، سببتہ میں نے اس کو گالی دی، فجعل تو کر دے، ذالک اس بات کو، لہو اس کے حق میں، قربتن قربت کا ذریعہ، الیکا تیری طرف، یوم القیامتی قیامت کے دن. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اے اللہ، میں نے جس مومن کو بھی برا بھلا کہا، سباب گالی کو بھی کہتے ہیں اور سباب سخت الفاظ بولنے کو کسی کے بارے میں یا کسی کی توہین کرنا، میں نے جس مومن کو بھی برا بھلا کہا تو اس کے لیے اسے اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے. یعنی وہ الفاظ جو اس کے بارے میں کہے گئے اور اس کو تکلیف دے گئے تو اس پر اس نے جو صبر کیا یا اس کو جو نقصان ہوا اس کے بدلے میں اسے قیامت کے دن اپنا قرب دے دے. یعنی دنیا میں ہی اس شخص کے حق میں دعا مانگ کر کمپنسیٹ کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر محتاط تھی آپ کی سوچ اور آپ کی زندگی. اسی زندگی کو تقوی والی زندگی کہتے ہیں. تو آپ کے ہوم ورک میں یہ دعا زبانی یاد کرنا ہے. پہلے ہم احادیث یاد کرتے ہیں نا، تو یہ حدیث بھی ہو گئی اور دعا بھی ہو گئی. کہیے اللہم فأیما مؤمن سببتہ فاجعل ذلک لہ قربۃ الیک یوم القیامۃ. اللہم فأیما مؤمن سببتہ فاجعل ذلک لہ قربۃ الیک یوم القیامۃ. اللہم فأیما مؤمن سببتہ فاجعل ذلک لہ قربۃ الیک یوم القیامۃ. عن ابی ہریرہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اکثر ما يدخل الجنة قال التقوى وحسن الخلق وسئل ما اکثر ما يدخل النار قال الاجوفان الفم والفرج. رواہ ابن ماجہ کتاب التحفہ. عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا سئل سوال کیا گیا،
النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال؟ ما کیا ہے وہ چیز، اکثر جو سب سے زیادہ، ما يدخل الجنہ جو جنت میں داخل کرے گی لوگوں کو، وہ کون سی چیز ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی ہے؟ قال فرمایا التقوی، محتاط زندگی گزارنا، تقوی، وحسن الخلق، اور اچھا اخلاق۔ تقوی تو اندر کی کیفیت ہے، اور حسن الخلق، خلق بیسیکلی عادت کو کہتے ہیں، اچھی عادتیں۔ وسئل، اور پوچھے گئے آپ، ما اکثر کیا ہے وہ چیز، ما يدخل النار جو داخل کرے گی آگ میں یعنی لوگوں کو۔ قال الاجوفان، دو کھوکھلی چیزیں، دو کشادہ چیزیں، الفم منہ، والفرج اور شرمگاہ۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سے اعمال انسانوں کے زیادہ جنت میں جانے کا سبب بنیں گے؟ آپ نے فرمایا تقوی اور اچھا اخلاق، اللہ کا ڈر اور حسن اخلاق۔ اور پوچھا گیا کون سی چیز انسانوں کے زیادہ جہنم میں جانے کا سبب ہوگی؟ آپ نے فرمایا دو خالی چیزیں، منہ اور شرمگاہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو چیز انسان کو جنت میں لے جانے والی ہے اس میں سب سے اہم چیز اللہ کا ڈر ہے، کہ انسان اگر کچھ چھوڑے تو اللہ کے ڈر سے، کچھ کرے تو اللہ ہی کی خاطر، یعنی 24 گھنٹے اس کا اللہ کے ساتھ ایک ایسا کنیکشن رہے کہ وہ لمحے کے لیے بھی اللہ سے غافل نہ ہو، مسلسل اس کا کنیکشن اللہ کے ساتھ جڑا رہے، خواہ وہ عبادت کی شکل میں یا ذکر کی شکل میں یا احساس یا خیال یا ڈر یا خوف یا محبت کی، یعنی کسی بھی شکل میں یہ احساس باقی رہنا کہ وہ میرے اوپر ہے، وہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ اور حسن الخلق، اچھی عادتیں۔ اور جو چیزیں سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی ہیں وہ دو چیزوں کا غلط استعمال ہے، ایک منہ، کہ انسان ایسی باتیں کرے یا حرام چیز کھائے، کیونکہ منہ کے راستے دونوں کام ہوتے ہیں نا، انسان بولتا بھی ہے اور کھاتا پیتا بھی ہے۔ اگر کھانے میں حرام اختیار کرتا ہے یا بولنے میں غلط بیانی کرتا ہے تو یہ چیز جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ اور اسی طرح شرمگاہ، کہ اگر انسان اس کی حفاظت نہیں کرتا، جسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، شرمگاہوں کی حفاظت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس سے مراد زنا ہے یا عریانی ہے، یعنی عریانی بھی اس میں آ جاتی ہے۔ حفاظت میں دونوں چیزیں، اس کو ستر کو ڈھانکنا بھی اور پھر اس کی حفاظت بھی، یعنی زنا سے پرہیز بھی۔ اور زنا کے علاوہ باقی جتنے بھی بے حیائی کے کام ہیں، خواہ وہ عمل قوم لوط ہے یا کچھ بھی اور، ان سب کی طرف اشارہ ہے۔ ان سہل بن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، رواہ البخاری۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جو کوئی، یضمن ضمانت دیتا ہے، گارنٹی دیتا ہے، لی میرے لیے، ما بین لحییہ جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے۔ لحی کہتے ہیں جبڑے کو، اور لحیہ کہتے ہیں داڑھی کو، کیونکہ وہ بھی جبڑوں سے اگنا شروع ہوتی۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ جبڑوں پر داڑھی کو باقی نہ رکھیں اور صرف نیچے کے حصے کو ہی داڑھی سمجھے۔ وما بین رجلیہ، اور جو اس کے دو پاؤں یا ٹانگوں کے درمیان ہے، اضمن لہ الجنہ، میں ضمانت دیتا ہوں اس کو جنت کی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے جو شخص دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور دونوں پاؤں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی ذمہ داری دے دے، میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری دے دوں گا، یعنی اس کے لیے جنت یقینی ہے۔ جو شخص یعنی زنا سے بچتے ہوئے پاکیزہ زندگی گزارے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ زبان کی حفاظت میں بہت کچھ آئندہ بھی انشاءاللہ آئے گا، کیونکہ گفتگو پر ایک الگ چیپٹر ہے، وہاں اس کی ہم مزید وضاحت کریں گے۔ لیکن جھگڑے کے کانٹیکسٹ میں یہ بات یاد رکھیے کہ بہت سی باتوں میں جھگڑے کا اصل سبب زبان ہے، گفتگو ہے انسان کی۔ جھگڑے کا سبب بھی اور جھگڑے کو بڑھانے والی بھی
اگر انسان اس کو کنٹرول کر لیتا ہے تو پھر جھگڑے کو کنٹرول کر سکتا ہے. اور اگر کوئی شخص غصے کے موقع پر زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو پھر جھگڑا ختم نہیں ہو سکتا. حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا زمانے کا واقعہ ہے کہ دو سردار جن کا نام عیینہ ابن حصن اور اقرا بن حابس تھا، ان دونوں کو فتح ہوازن کے بعد 100 اونٹ ملے اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے ایک زمین طلب کی اور آپ نے انہیں تالیف قلب کے لیے باقاعدہ تحریر لکھ دی. ان دونوں نے کیا چاہا کہ دوسرے صحابہ سے بھی جا کر تصدیق کروائیں، لہٰذا وہ حضرت عمر کے پاس گئے. حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کے فرمان کو پھاڑ دیا اور کہا کہ یہ وہ چیز ہے. کس نے کہا؟ عمر نے پھاڑ کے. یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو تالیف قلب کے طور پہ دیتے تھے، مگر اب اللہ نے اسلام کو طاقتور بنا دیا ہے اور تم سے بے نیاز کر دیا ہے. اس کے بعد وہ لوگ حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور کہا خلیفہ آپ ہیں یا عمر؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا وہی ہیں اگر وہ چاہیں تو، اور انہوں نے حضرت عمر کی رائے سے اتفاق کیا. اگر ہم جیسا کوئی وہاں ہوتا تو کیا کہتا؟ حضرت ابوبکر نے اس جھگڑے کو کیسے ختم کیا؟ حضرت ابوبکر کا کتنا سخت امتحان تھا، وہ خلیفہ تھے، انہوں نے ایک چیز لکھ کر دی جو شاہی فرمان تھی، حضرت عمر نے لے کے پھاڑ دی. کوئی معمولی بات نہیں تھی. وہ لوگ واپس حضرت ابوبکر کے پاس آئے کہ دیکھیں آپ کا فرمان پھاڑ دیا ہے. ہاں آپ خلیفہ یا وہ؟ کتنا سخت بھڑکانے والی بات تھی. آپ خلیفہ یا وہ؟ تو حضرت ابوبکر کے ساتھ اگر شیطان ہوتا تو وہ کیا کہتے؟ ایسی تیسی، خلیفہ میں ہوں اور میرا حکم اور میرا فرمان فلاں نے پھاڑ دیا. اور نتیجہ کیا نکلتا؟ اس امت کے دو بہترین افراد آپس میں لڑ پڑتے. اور امت کہاں جاتی؟ جب لیڈرز آپس میں لڑتے ہیں، جب بڑے آپس میں لڑتے ہیں تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ عوام کا ہوتا ہے. ایک بہترین خیر آنے سے رک جاتی. ایسے موقع پر ذمہ داروں کو بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. اور وقتی طور پر اگر کوئی ایسے کہے بھی کہ آپ بڑے ہیں یا وہ بڑے، تو کیا کہنا چاہیے؟ وہی بڑے ہیں، انہی کو بڑا سمجھ لیں اور بات ختم ہو جائے گی. اس شدید تنقید پر حضرت ابوبکر نے بالکل برا نہیں مانا. کیوں؟ اس لیے کہ بات درست تھی. یہ لوگ اب ڈیزرو نہیں کرتے تھے اس چیز کو. اس کو کہتے ہیں بڑا دل ہونا. بڑے دل والے بڑے کام کرتے ہیں، چھوٹے دل والے کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے. دلوں میں وسعت لائیے اور دلوں کی وسعت اللہ سے مانگیے. جب تک دل بڑے نہیں ہوں گے بڑا کام نہیں کر سکیں گے. دو آپشنز ہیں آپ کے پاس، یا چھوٹے دلوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہیں، اور یا بڑے دل والے بن کر بڑے بڑے کام کریں. چوائس آپ کی ہے. کتنی نیکی کمانا چاہتے ہیں؟ جتنی برداشت ہوگی، جتنا اٹھا سکیں گے بوجھ، اتنا ہی بڑا اجر ہوتا چلا جائے گا. اللہ وسعت کے مطابق ہر ایک کو دیتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ظرف بڑھائیے اور زیادہ نیکی کمائیے. اس کی مثال پہلے میں نے آپ کو دی تھی کہ اگر آپ کسی گلاس میں پتھر پھینکیں تو کیا ہوگا؟ سارا پانی باہر آ جائے گا، شاید گلاس خود بھی ٹوٹ پڑے، برسٹ ہو جائے. اور اگر آپ کسی ندی میں پہاڑ بھی ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ وہ آرام سے نیچے جا کے بیٹھ جائے گا اور ندی کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم کم ظرف ہیں، چھوٹے گلاس والے، یا پھر ندی ہیں گہری؟ کتنا چاہیے؟ جتنا چاہیے اتنا ہی ملے گا. ایک مثال ہے حضرت امیر معاویہ کی. ایک بار دمشق میں انہوں نے کچھ چادریں تقسیم کی تو ان میں سے ایک چادر دمشق کے ایک بوڑھے آدمی کو پہنچی. یعنی مال غنیمت جیسے تقسیم ہوتا تھا تو ایک چادر ایک بوڑھے شخص کو پہنچی. وہ انصار سے تھے، انصاری بزرگ تھے. ان کو وہ چادر پسند نہیں آئی. دیکھیے جھگڑا کیسے ہوتا ہے نا. چادر پسند نہیں آئی تو انہوں نے غصے میں آ کے کہا خدا کی قسم میں اس چادر کو امیر معاویہ کے سر پہ دے ماروں گا. بوڑھے ہو جاتے ہیں انسان، ویسے بھی ذرا ہر چیز کمزور ہو جاتی ہے تو ٹیمپر بھی کنٹرول کرنا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے جوانوں کی نسبت. لیکن اب تو جوان کہتے ہیں ہماری جوانی کا تقاضا ہے کہ ہم اپنا ٹیمپر کنٹرول نہ کریں. کوئی بچہ ہے تو کوئی جوان ہے تو کوئی بوڑھا ہے، اور ہر ایک کے لیے جسٹیفیکیشن. تو وہ کہنے لگے واللہ لأضربن بها رأس معاویہ. حضرت معاویہ اس وقت عظیم اسلامی سلطنت کے خلیفہ تھے، وہ معمولی انسان نہیں تھے. انہیں یہ بات پہنچی، کسی نے جا کے بتا دیا کہ جس کو آپ نے چادر بھیجی تھی وہ اس طرح کا شکریہ ادا کر رہا ہے. امیر معاویہ کیا کر سکتے تھے؟ ری ایکشن کیا ہوگا؟ قتل کرا دیتے، کرا سکتے تھے.
کیونکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جو شخص اتنی بڑی اتھارٹی رکھتا ہو اور ایسی پوزیشن میں ہو، اس کے لیے تو صرف ایک لفظ بولنا کافی کسی کام کرنے کے لیے. انہوں نے ایسا نہیں کیا، اس کے برعکس اس شخص کو بلا لیا اور ان کے سامنے اپنا سر کھول دیا، کہا اپنی قسم پوری کر لو. البتہ ایک بوڑھے کو چاہیے کہ وہ دوسرے بوڑھے پہ نرمی کرے، یعنی اگر آپ بوڑھے تو میں بھی بوڑھا ہوں، ایک بوڑھے کو دوسرے پر نرمی کرنی چاہیے. تو اس پر انصاری شرمندہ ہو گئے، معافی مانگی اور خاموشی کے ساتھ چلے گئے. اب آپ دیکھیے کہ اگر اس وقت اپنی اتھارٹی اور اپنے مقام اور مرتبے کو دیکھتے ہوئے اگر امیر معاویہ اس وقت غصے میں آتے اور انتقامی کاروائی کرتے تو کیا ہوتا؟ وہ بلاتے، مروا دیتے. اب یہ ہوتا کہ اس سے مزید جھگڑا ہوتا، مزید پورا خاندان ان کا اور قوم اور برادری اور معلوم نہیں کہاں کہاں تک وہ فتنہ پھیلتا. لیکن صرف ایک خاموشی نے اور حسن معاملہ اور حسن تدبیر نے معاملے کو کس طرح رفع دفع کر دیا کہ گویا کوئی بات بھی نہ تھی. امیر معاویہ یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ اگر یہ آج ایسی بات کرے گا تو کل دوسرا بھی کرے گا، تو بہتر ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو آئندہ یہ ایسی باتیں کرنے کا موقع نہیں. کیونکہ عام طور پہ ہم ایسے مواقع پر کیوں سختی کر جاتے ہیں، کیوں غصے کا اظہار کرتے ہیں، کیوں انتقام لینے پر ہی تل جاتے ہیں کہ ہم یہ بہانہ کر لیتے ہیں کہ اس سے پھر دوسروں کو سبق سکھایا جائے. بہرحال ایسے معاملات میں اس طرح کا طریقہ اختیار کرنا کہیں زیادہ فائدہ مند ہے بنسبت دوسرے طریقے کے. اور صرف یہ نہیں کہ یہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کی بات مان رہے ہیں، حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں اور عورتوں کا مہر کم کر رہے ہیں، اور ایک عورت کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ عمر تم نے کیسے کم کر دیا جب اللہ نے ان کو زیادہ دیا ہے. تو حضرت عمر بھری مجلس میں خلیفہ ہوتے ہوئے اعتراف کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اس شہر میں تو ہر شخص عمر سے بڑھ کر فقیہ ہے. یہ تھا ان لوگوں کا اخلاق. اپنی ذات کے لیے انتقام لینے اور اپنی ذات کا بدلہ لینے کا کوئی وقت نہیں تھا. یہ ہم جیسے لوگوں کا کام ہے کہ جب ہماری زندگیوں میں مقصد عزیز نہیں ہوتا، ذاتیں عزیز ہوتی ہیں، تو پھر ایسے سلسلے شروع ہوتے. ایک دوسرے سے حسد نہیں تھا، اپنی ذات کو منوانے کا شوق نہیں تھا. وہ ہر چیز کے لیے آگے بڑھتے تھے دین کا فائدہ سوچ کر، اور پرسنل لیول پہ چیزیں نہیں لیتے تھے. ہم ہر چیز کو ذات پہ لے لیتے ہیں. اگر کوئی کسی چیز پہ تنقید کرے تو اس کو ہم اپنی ذات کے خلاف لے لیتے، اور پھر ہم اپنی ذات کی صفائی دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. اصل مشکل یہ ہے کہ ہمارے سامنے کوئی بہترین مثالیں ہی نہیں ہیں. لا ادری کا احساس نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے. ہم اکثر ایک سوال کرتے رہتے ہیں، کیا وجہ تھی صحابہ کرام اتنے کامیاب تھے؟ کرتے ہیں نا یہ سوال، کیا وجہ تھی وہ اسی زندگی میں اتنے بڑے بڑے کام کر گئے، ہم نہیں کر پاتے؟ یہ وجہ تھی، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں جیتے تھے، وہ دین کے لیے جیتے تھے، وہ اللہ کے لیے جیتے تھے، وہ بندوں کی خدمت میں جیتے تھے. ذات ان کے نزدیک سب سے چھوٹی چیز تھی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، ایک ذرے برابر بھی تکبر ہے اگر تو جنت میں نہیں جا سکتے. یہ ساری چیزیں ہمارے تکبر کو توڑنے کے لیے، اور یہ عملی مثالیں ہمیں وہاں ملتی. کیونکہ ذات کو پروٹیکٹ کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے دلوں میں تنگی ہو جاتی. جب دلوں میں تنگی ہوتی ہے تو پھر دین بہت پیچھے چلا جاتا ہے. تو اگر ہم اپنے فائدے کے لیے اور دین کے فائدے کے لیے، اپنا فائدہ کون سا، آخرت کا فائدہ، تھوڑی سی قربانی کر لیں تو آج بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور آج اگر نہیں ہو رہا مسلمانوں کے اندر تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.